الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شریعت اسلامیہ میں غربا کا جتنا خیال رکھا گیا ہے، دنیا کے کسی اور دین اور دھرم اور مذہب کے اندر میں اتنا خیال نچلے طبقے کا، سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کا نہیں رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی غربا پروری کا ایک مظہر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعمال پر خاص طور سے توجہ دی جاتی ہے، ان میں سے ایک صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ صدقہ فطر بھی غربا، مساکین، فقراء اور محتاجوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے شارع علیہ السلام میں واجب قرار دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے۔ یہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان روزوں کے رکھنے میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کے کفارے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے روزوں کے رکھنے کی جو توفیق ہمیں عطا فرماتے ہیں، اس کی خوشی میں شکر کے طور پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ لہذا صدقہ فطر کی ادائیگی یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ اس پر بھی ہر صاحب نصاب شخص کو توجہ دینی چاہیے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل آزاد شخص جو قرض سے نجات پایا ہوا ہو، جس کے ذمے کوئی قرض نہ ہو، اس شخص کے لیے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ یعنی صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ ہر ایسا شخص جس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اتنی قیمت کا کوئی سامان موجود ہو، ایسے شخص کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں صاحب نصاب شخص کے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب شخص کے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اخیر دن میں عید کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی شخص اچانک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے دیا جائے؟ گھر کے ہر فرد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے۔ نابالغ بچے، گھر میں رہنے والی خواتین اور اسی طریقے سے مرد حضرات، تمام کی جانب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ البتہ اولاد میں اگر اتنے بڑے لڑکے ہیں کہ جو خود مال کے مالک ہیں اور خود مال کماتے ہیں، وہ لوگ خود اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر کا ذمہ دار شخص ان لڑکوں کی جانب سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے اور ان پر یہ احسان کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کر کے ان پر بھی گھر کا ذمہ دار شخص یہ احسان کر سکتا ہے۔ صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ جنہیں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے، انہیں ہی صدقہ فطر بھی دیا جائے۔ یاد رہے، سید کو، ہاشمی کو اور اسی طریقے سے مالدار شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے،
غریب، مسکین، فقیر، محتاج جو خود زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ایسے ہی شخص کے لیے بھی صدقہ فطر بھی اس کا حق بنتا ہے، لہذا صدقہ فطر اس کو دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کھانے کی اجناس سے صدقہ فطر کی ادائیگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ ان میں مشہور جو اجناس احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے، کشمش، منقع، کھجور، جو اور گندم ہے۔ ان اجناس سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ کشمش، منقع، کھجور اور جو، یہ حدیث کے مطابق جو وزن ذکر کیا گیا ہے، ہمارے علاقائی وزن کے لیے اگر ہم متعین کریں 3 کلو 272 گرام، احتیاطاً 4 کلو اگر ادا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ گندم یعنی گیہوں سے 1 کلو 636 گرام، احتیاطاً مکمل 2 کلو ادا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کو وافر مقدار میں مال عطا کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کھجور یا منقع، کشمش، ایسی اجناس کی قیمت یا پھر ایسی اجناس سے صدقہ فطر کو ادا کریں تاکہ غربا کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور جو لوگ اتنا زیادہ مال اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے، تو وہ کم از کم 1 کلو 636 گرام گیہوں یا پھر اس کی قیمت ادا کریں، یہ بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم صدقہ فطر کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں تاکہ اس صدقہ فطر کی ادائیگی سے غربا کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ فطر کا دینا سب سے بہترین اور افضل عمل ہے۔ مدارس کے طلباء و طالبات کے لیے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، یا پھر غربا، مساکین، فقراء اور محتاجوں میں بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کے دینے کے وقت سے متعلق یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ رمضان المبارک کی ابتدا سے یعنی پہلے روزے سے اخیر روزے تک، یعنی عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے تک صدقہ فطر کی ادائیگی کا دورانیہ اور وقت ہوا کرتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تک صدقہ فطر ادا ہو جانا چاہیے تاکہ غربا، مساکین، فقراء کو بھی عید کی خوشی منانے کا بہتر سے بہتر موقع مل سکے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے تک بھی صدقہ فطر ادا نہیں کر سکا تو یہ صدقہ فطر اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، اسے یہ صدقہ فطر بعد میں بھی ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ صدقہ فطر واجب نہیں رہتا بلکہ بعد میں نفل رہ جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے علاقے کے اندر میں یہ جو غلط فہمی عام ہے کہ شب قدر کے بعد اخیر 2-3 دنوں کے اندر میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کی جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک کے پہلے روزے ہی سے صدقہ فطر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور صدقہ فطر یہ ایک ایسا عمل ہے جو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہے، لہذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ صدقہ فطر ہمارے روزوں کا کفارہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزوں کے رکھنے کی جو توفیق ہمیں ملی ہے اس کا شکرانہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرماوے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے اس کی خوب برکتیں اور انوارات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
غربا مساکین فقراء کے حقوق ہمارے ذمے وابستہ ہیں، اس کو خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔